بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں مرزا محمد رضا آپ تمام کا اس چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں آپ تمام کی خدمت میں میرے عزیز شہر حیدرآباد کی ایک مشہور و معروف عظیم الشان تاریخی اور مذہبی بارگاہ یعنی علاوہ سرتوق مبارک کی مختصر سی تاریخ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گی۔ جیسے کہ یہ بات ظاہر ہے، یہ علاوہ مبارک جس محلے میں موجود ہے اس کا نام دارالشفا ہے، اور یہ نام قطب شاہی دور کے شاہی دواخانے کے نام پر رکھا گیا ہے کہ جہاں ہر روز مومنین و مومنات کی ایک کثیر تعداد زیارت سے مشرف ہوتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں آگے اور اس علاوہ مبارک کی مختصر سی تاریخ کی جانب نظر ڈالتے ہیں۔ تاریخ میں یوں رقم ہے کہ دور سلطنت قطب شاہی کے 7ویں بادشاہ یعنی عبداللہ قطب شاہ کے جو بانی حیدرآباد حضرت محمد قلی قطب شاہ کے پوترے تھے، انہی کے زمانے میں یعنی آج سے تقریباً 370 سال قبل حاجی آغا محسن خراسانی اپنے ہمراہ وہ توخ کا ٹکڑا جو امام زین العابدین علیہ السلام کے گلے میں پہنایا گیا تھا، ملک شام سے اس کے حقیقی ہونے کی سند کے ساتھ حیدرآباد لائے تھے اور بادشاہ وقت کو ہدیہ کیا۔ جیسے ہی عبداللہ قطب شاہ نے وہ ہدیہ پایا، فوری حکم جاری کیا کہ یہ مبارک توخ کو شاہی دواخانے یعنی دارالشفا میں علم مبارک سے ملا کر استاد کیا جائے، تاکہ اس کی برکت سے تمام زیر علاج مریض شفائے کاملہ و عاجلہ پائیں، اور خود آغا محسن خراسانی کو خدمت پر معمور کر دیا، اور اس کے بعد یہ طے کیا کہ جو منافع دواخانے سے حاصل ہو اس میں سے ہر روز ایک خاص رقم علم مبارک کے پھول اور نیاز کے اخراجات میں استعمال کیے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے کوئی علیحدہ عاشقانہ نہیں بنوایا تھا، لہٰذا ایک مدت تک دارالشفا میں ہی علم مبارک استاد رہا۔ پھر بعد میں سن 1357 ہجری قمری یعنی تقریباً 1936 عیسوی میں 7ویں نظام نے علیحدہ عاشقانے کی تعمیر نو کروائی کہ جو آج تک الحمدللہ قائم ہے۔ علاوہ مبارک کے اندرونی حدود کے دائیں جانب میں کتب خانہ جعفریہ اور آگے کی جانب مدرسہ جعفریہ بھی موجود ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک اور عاشقانہ موجود ہے کہ جہاں پر شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور شہزادی سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کے علم مبارک استاد رہتے ہیں۔ اور پھر علاوے کے باہر ایک وسیع میدان ہے کہ جسے میدان غدیر کہتے ہیں۔ میں ناظرین کی خدمت میں چاہوں گا کہ ایک واقعہ نقل کروں کہ جب اورنگزیب نے سن 1687 عیسوی میں حیدرآباد کے قلعے پر حملہ کروایا اور پھر اس شہر پر ناجائز قبضہ جمانا چاہا، تو اس نے اپنے چند فوجیوں کو ایک ہاتھی کے ساتھ علاوہ سرتوخ روانہ کیا تھا اور علم مبارک کو لانے کا حکم دیا۔ تو معلوم ہوا کہ علم مبارک لانے جو ہاتھی روانہ ہوا تھا اس کی کمر بیٹھ گئی، اور جب اورنگزیب کو اس کی خبر ملی تو وہ اس کام سے باز آ گیا۔ اور آخر میں چاہوں گا کہ ایام ازاں میں اس علاوہ مبارک کی منفرد کیفیت بیان کروں۔ تو سب سے پہلے آپ تمام کو بتاتا چلوں کہ ایام ازاں میں کئی سالانہ اور مرکزی مجالس کا انعقاد اسی علاوہ مبارک میں عمل میں آتا ہے، اور روز عاشور جب نال مبارک کے علم دارالشفا سے گزرتے ہیں تو وہاں مجلس برپا ہوتی ہے، اور علاوہ میں وہ علم مبارک ٹھنڈے کیے جاتے ہیں جو روز عاشور تک علاوہ مبارک میں استاد رہتے ہیں۔ اور بعض عقیدت مند حضرات علم مبارک کو صاف کرنے جو پانی استعمال ہوتا ہے اسے تبرکاً اپنے لیے جمع کر لیتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس پانی میں شفا یابی کے اثرات موجود ہیں۔
پھر 12 محرم کو علم مبارک دوبارہ وہی حجرے میں استاد کیے جاتے ہیں جس حجرے میں سال بھر علم مبارک رہتا ہے۔ اسی طرح ماہ محرم و سفر میں بھی بے شمار مجالسیں ہوتی ہیں، اور خصوصاً 8 ربیع الاول کی وداعی مجلس جو مرکزی مجلس ہے، اس میں مومنین و مومنات کی ایک کثیر تعداد، ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے جو مجلس و ماتم کرنے آتے ہیں، کہ جس کی ایک فوٹیج یہاں آپ تمام کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یام شیعہ اسلامک چینل کی یہ فوٹیج ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اب میں گزارش کرتا ہوں کہ 3 مرتبہ صلوات پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین کو ہدیہ کر دیں، اور ساتھ ہی میں میرے والد مرحوم جناب مرزا مشتبہ احمد صاحب مرحوم مغفور ابن مرزا محمد رضا غدیر مرحوم مغفور کو بھی ہدیہ کر دیں، اور لائک اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ آپ کے ایک لائک سے مجھے کافی حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو شکریہ، خدا حافظ، التماس دعا، پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔